أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم اور بڑی نوازش اور بڑا احسان ہے کہ اس مالک نے پھر سے ایک طویل زمانے کے بعد اپنے کلام پاک کی آیات، اس کے کلمات، اس کے معانی اور مطالب سننے اور سنانے کے لیے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور یہ نورانی سلسلہ پھر سے شروع ہوا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو جاری رکھے، باقی رکھے، اور پورے عالم میں دین کی جو محنتیں ہو رہی تھیں اور دین کا جو کام ہو رہا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو پھر سے زندہ فرمائے اور ہر قسم کے فتنوں سے، ہر قسم کی سازشوں سے، ہر قسم کی بلاؤں سے، ہر قسم کی وباؤں سے اللہ پوری امت کی حفاظت فرمائے. قرآن پاک کی یہ سورت جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ مشہور سورت ہے. قرآن پاک کا یہ 30واں پارہ ہے، اور یہ سورہ کوثر کی مبارک بعظمت مطہر آیتیں ہیں جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کی روشنی میں صحیح اور سچی اور مفید گزارشات پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سورت کا ایک نام ہے کوثر، اور کوثر اس لیے کہا جاتا ہے اس لیے کہ اس میں تذکرہ ہے کوثر کا. ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، اس مناسبت سے اس کا نام ہے کوثر. اسی طرح اس سورت کا ایک نام اور بھی ہے، اور وہ ہے نحر. نحر، فصل لربک وانحر. نحر کیجیے آپ. نحر کے معنی ہے قربانی کرنا، قربانی کیجیے آپ. اس میں کوثر کا ذکر ہے اس لیے اس کا نام سورہ کوثر ہے. اس میں نحر قربانی کا ذکر ہے اس لیے اس کا نام سورۃ النحر بھی ہے. قرآن پاک کی یہ سورت مکیہ ہے. ایک قول کے مطابق، زیادہ تر بلکہ مفسرین کہتے ہیں یہ سورت مکیہ ہے، اور مکی ہونے کا مطلب یعنی ہجرت کا واقعہ پیش آنے سے پہلے اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے سے مدینے سفر ہجرت کرنے سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئی ہیں ان صورتوں کو مکی کہا جاتا ہے. اور جو صورتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر ہجرت کے بعد نازل ہوئیں، چاہے وہ مکے ہی میں کیوں نہ نازل ہوئی ہوں، ان کو مدنی کہا جاتا ہے. جیسے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت کو تمام کر دیا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا. قرآن کریم کی یہ آیت چھٹے پارے میں ہے، سورہ مائدہ میں ہے.
اور پوری سورت مائدہ مدنی ہے، مگر خاص یہ آیت کریمہ عرفات کے میدان میں نازل ہوئی۔ اور عرفات کہاں ہے؟ مکے میں یا مدینے میں؟ کہاں ہے؟ مکے میں۔ حج کہاں ہوتا ہے؟ مکے میں۔ حج کا رکن اعظم عرفہ ہے۔ حج میں 2 فرض ہیں، ان میں سے بڑا فرض کیا ہے؟ عرفات کے میدان میں ٹھہرنا۔ ایک ہے طواف زیارت، خانہ کعبہ کا طواف کرنا، اور دوسرا میدان عرفات میں ٹھہرنا۔ اگر کوئی آدمی اس مبارک رات میں یا مبارک دن میں، یعنی 9 ذی الحجہ کو دن میں یا اس کی رات میں عرفات کے میدان سے گزر جائے، چاہے وہ بے ہوش ہو، بیمار ہو، ہوش و حواس میں نہیں ہے، لیکن اس کو گاڑی پہ بٹھا کے وہاں سے گزار دیا گیا عرفات سے، تو اس کا حج ہو جائے گا۔ اور اگر وہاں نہیں گیا وہ تو اس کا حج نہیں ہوگا، اس سے فرض چھوٹ گیا۔ باقاعدہ سعودی حکومت اس کا اہتمام کرتی ہے، جو ایسے مریض ہیں ان کو ایمبولنس ہی کے ذریعے سے وہاں سے گزار دیا جائے تاکہ حج فوت نہ ہونے پائے۔ یہ عرفات کا میدان 9 ذی الحجہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آخری حج اور صحابہ کا مجمع۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان بھی کیا تھا کہ اس سال میں حج کروں گا۔ حج فرض تو ہوا ہے 9 ہجری میں، مگر اس سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج نہیں کیا خود۔ فرض ہوا 9 ہجری میں اور آپ کی وفات ہوئی 10 ہجری میں، مگر آپ نے 9 ہجری میں حج خود نہیں کیا۔ حج تو ہوا، حج کبھی بند ہی نہیں ہوا اور نہ کبھی بند ہوگا۔ حج جب بند ہوگا تو پھر دنیا باقی نہیں رہے گی، قیامت آ جائے گی۔ اس کو قیام للناس کہا گیا، لوگوں کے قیام اور بقا کا ذریعہ۔ پوری دنیا میں جو انسانیت باقی ہے اور قائم ہے وہ اسی کی برکت سے ہے۔ جب حج نہیں ہوگا تو دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا۔ ایک وقت ایسا بھی آئے گا، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ حج نہ ہوا ہو۔ محدود تعداد میں ہوا، مقامی لوگوں نے کر لیا، کوئی وبا پھیل گئی یا کوئی جنگ ہو گئی یا کوئی خطرہ پیدا ہوا، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ طواف رکا ہو، اور ایسا کبھی نہیں ہوا کہ حج رکا ہو۔ ایک مرتبہ زبردست بارش ہوئی مکے میں، سیلاب کی شکل پیدا ہو گئی، حرم میں پانی بھر گیا۔ جب پانی بھر گیا اب یہاں طواف کیسے ہوگا؟ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیر کے طواف کیا۔ طواف رکتا ہی نہیں اور حج بھی نہیں رکتا۔ تو حج فرض تو ہوا تھا 9 ہجری میں، مگر اس سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حج نہیں کیا، بلکہ آپ نے امیر الحج بنایا ابو بکر صدیق کو اور کہا تم جاؤ اور حج کراؤ۔ 2 عبادتیں ایسی ہیں جن میں امام کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسلام کے 2 رکن ایسے ہیں جن میں امام کی ضرورت ہے، بغیر امام کے ان کو ادا کرنا اچھا نہیں۔ ایک ہے نماز اور دوسرے ہے حج۔ روزہ اس میں امام کی ضرورت نہیں، زکوٰۃ اس میں امام کی ضرورت نہیں، نماز میں اور حج میں اجتماعی عبادتیں ہیں، یہ ایک ساتھ ادا کی جاتی ہیں۔ ان دونوں عبادتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں اپنا نائب، اپنا خلیفہ
اپنا قائم مقام تمام صحابہ میں سے کس کو بنایا؟ حضرت صدیق اکبر۔ اپنی مبارک زندگی میں اپنی جگہ پہ اپنے مصلی پر نائب صدیق اکبر کو بنایا۔ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے آ کے کہہ دو لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت علی فرماتے میں موجود تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت علی کے چچا حضرت عباس موجود تھے، بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، مگر حکم نبوی یہی ہے ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ صدیق اکبر موجود نہیں تھے، حضرت فاروق اعظم موجود تھے، تو کسی نے کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے آپ پڑھا دیجئے نماز، اس لیے ابو بکر تو ہے نہیں، تو مصلی پہ جب بڑھے اور انہوں نے کہا اللہ اکبر، ان کی آواز بڑی بلند تھی، حجرہ نبوی میں جو پہنچی آپ نے فرمایا لا لا، نہیں، ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھو۔ آپ نے نہ صرف نائب بنایا بلکہ اصرار کے ساتھ نائب بنایا، اور اسی طریقے سے جو آخری حج ہے یعنی 9 ہجری میں اپنے حج سے پہلے آپ نے صدیق اکبر کو امیر الحج بنا کر کے بھیجا، اپنی نائب بنا کر کے بھیجا۔ یہ زندگی میں اشارہ کاہے کی طرف تھا؟ یہ آخری حج ہے، اب نمازیں بھی ایسی ہیں کہ میں ان میں آ نہیں سکتا، تو جہاں میں کھڑا ہوتا تھا میرے بعد وہاں کون کھڑا ہوگا؟ ابو بکر صدیق کھڑے ہو۔ یہ عملی اشارہ تھا، اسی لیے کہا مولانا عبدالاول صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آپ نے حضرت صدیق کو بخشا یہ شرف، کتنا واضح یہ اشارہ ہے امامت کی طرف۔ اپنی مسجد کا نمازوں میں بنایا ہے امام۔ 17 نمازیں صدیق اکبر نے نبی کریم علیہ السلام کی مبارک زندگی میں آپ کے حکم سے آپ کی مسجد میں آپ کے مصلی پر کھڑے ہو کے پڑھائیں، 17 نمازیں۔ اور اسی طریقے سے حج بھی حضرت صدیق اکبر کی نیابت میں ہوا۔ امت کے لیے اتنا اشارہ کافی تھا، جب مسئلہ خلافت پیدا ہوا تو امت کے دل میں کوئی خلجان پیدا ہی نہیں ہوا، اس لیے کہ خلافت کا مستحق کون ہے نبی کے بعد؟ صدیق اکبر ہیں۔ سوال جانشین سرور کونین جب آیا، وہ جس پر جا کے اٹھی ہر نظر صدیق اکبر، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 10 ہجری میں حج کیا، اور آپ نے اعلان بھی کر دیا کہ میں حج کرنے جا رہا ہوں، چلو۔ یہ اعلان کس لیے تھا؟ تاکہ آپ کو حج کرتے ہوئے امت دیکھے کہ حج کرنے کا طریقہ یہ ہے، حج کے مسائل زبانی بھی سیکھے لیکن عمل کرتے ہوئے دیکھ لے۔ چنانچہ 1 مہینے کا یہ سفر تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، بہت بڑا مجمع، اور قدم قدم پہ صحابہ نے اتنا سیکھا، اتنا اس سے پہلی زندگی میں نہیں سیکھا، اور آپ فرماتے دے جاتے تھے۔ اسی میں آپ نے جو طواف کیا تو اونٹنی پہ بیٹھ کے کیا، آخری حج اونٹنی پہ بیٹھ کے کیا، اور دور سے کیا اتنا مجمع، اور اسی میں آپ نے جو حجر اسود کو چوما تو اشارے سے چوما۔ حالانکہ آج تو لوگوں کو نصیب ہی نہیں ہوتا مجمع کی وجہ سے، اللہ کے نبی تو جا کے براہ راست بوسہ دے سکتے تھے۔ طواف شروع ہوتا ہے حجر اسود کو چوم کر، ختم ہوتا ہے حجر اسود کو چوم کر، مگر آپ نے دور سے اشارہ کیا اور چوم لیا۔ کاہے کے لیے؟ امت کو سکھا دیا اگر کسی زمانے میں تمہیں حجر اسود کو چومنے کا موقع نہ ملے تو یہ نہ سمجھنا کہ ہمارا حج نہیں ہوا، ہمارا عمرہ نہیں ہوا، بلکہ دور سے بھی چوم لینا کافی ہے۔
اس کو چومنے کے لیے اپنی جان کو خطرے میں نہ ڈالنا، اس کو چومنے کے لیے دوسروں کو دھکے دے کر اذیت نہ پہنچانا۔ اور آپ کہتے جا رہے تھے خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم، مناسک کہتے ہیں حج کے مسائل کو۔ حج اللہ کی عبادت ہے، اور حج ایسے تھوڑی کیا جاتا ہے پہنچ گئے بس حج کرنے نام لکھوا لیا، پہلے سے سیکھو کیسے کیا جاتا ہے۔ یہ حسرت رہ گئی دل میں کہ مرنا نہ سیکھا تھا، ہے کہ حج کرنا نہ سیکھا تھا، کفن بردوش آ پہنچے ہیں اور مرنا نہ سیکھا تھا، مرنا نہیں سیکھا، کفن پہن لیا۔ تو حج کرنے سے پہلے حج کے مسائل کو سیکھو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا وَارِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، اے اللہ آپ نے حج کرنے کا تو حکم دیا ہے اور حج کے اعلان کرنے کا حکم دیا ہے، ہمیں حج کرنے کا طریقہ نہیں آتا، وَارِنَا مَنَاسِكَنَا، اے اللہ ہمیں حج کے مسائل سکھا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے مسائل سکھائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حج میں فرما رہے ہیں خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے مسائل سیکھ لو۔ اتنا بڑا مجمع، اس کے تقریباً 85 دن کے بعد آپ کی وفات ہو گئی۔ بہت بڑا مجمع صحابہ کا۔ اسی موقع پر قرآن کی آیت نازل ہوئی تھی۔ کہاں؟ عرفات کے میدان میں۔ کون سی آیت؟ الیوم اکملت لکم، آج کے دن میں نے مکمل کر دیا دینکم، تمہارا دین، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے تمہارے اوپر اپنی نعمت کو پورا کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اے مسلمانوں ہم نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا، چن کے دیا ہے۔ یہ قرآن کی آیت مسلمان سے پوچھا جائے کب نازل ہوئی تو پتہ ہی نہیں، پتہ ہی نہیں، مگر اسلام کے دشمنوں کو پتہ ہے کہ یہ آیت کتنی قیمتی ہے اور کب نازل ہوئی۔ سیدنا حضرت فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یہودی آیا اور اس نے کہا کہ آپ کے دین میں ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے، اگر وہ ہماری کتاب میں نازل ہوتی تو جس دن وہ نازل ہوتی اس دن کو ہم عید کا دن بنا دیتے، جشن کا دن مناتے۔ یہ کسی امت کو نصیب نہیں ہوئی کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، اپنی نعمتیں تمہارے اوپر پوری کر دی ہیں، دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیا ہے۔ یہ اس امت کی خصوصیت ہے۔ اگر ایسی آیت، تو کہا کہ ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے کہ اگر میری امت کی رہنمائی کے لیے میری کتاب میں نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن منا لیتے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے پتہ ہے وہ کون سی آیت ہے، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے وہ کس دن نازل ہوئی اور کہاں پہ نازل ہوئی۔ وہ آیت سورہ مائدہ میں ہے، دن جمعے کا ہے، اور کون سا دن ہے؟ عرفے کا دن ہے، اور عصر کے بعد میدان عرفات میں نازل ہوئی۔ جمعہ بھی عید کا دن ہے اور عرفات بھی عید کے دن سے افضل ہے، اور پھر ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہم لوگ خوشی منانا اور غم منانا اس میں اپنی مرضی نہیں چلاتے۔ جو دن اللہ نے عید کے لیے، خوشی کے لیے مقرر کیا ہے وہی دن رہے گا، اپنی مرضی سے کسی دن کو جشن کا دن نہیں بنا سکتے۔ اس لیے دنیا کی قوموں کے بہت سے تیوہار ہیں اور مسلمانوں کے خوشی کے صرف دو ہیں، دو عیدیں، ایک عید الفطر
اور ایک عید الاضحیٰ۔ مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں، جو مسلمان نہیں ہیں مگر زبردستی مسلمانوں اپنے آپ کو شامل کیے ہوئے ہیں، انہوں نے بعد میں 50 عیدیں بنا لی۔ 50 عیدیں ان کے وہاں۔ ایک عید کا نام ہے عید غدیر، ایک عید کا نام ہے عید زہرا، ایک عید کا نام ہے عید مباہلہ۔ آرٹیفیشیل جب چیز ہو تو اس میں جو چاہیں آپ بڑھائیں اور جو چاہیں آپ گھٹائیں، نئی ڈیزائن، نیا ماڈل۔ اور جو اصلی چیز ہے اس میں نہ کچھ کم کر سکتے ہیں اور نہ کچھ زیادہ کر سکتے ہیں۔ حالانکہ یہ جو عیدیں منائی جا رہی ہیں جن کی محبت میں، خود وہ لوگ یہ عیدیں نہیں مناتے تھے۔ حضرت علی کے زمانے میں 2 عیدیں، حضرت حسن رضی اللہ عنہ 2 عیدیں، حضرت حسین 2 عیدیں۔ یہ بعد میں سب پیدا کی گئی، انہوں نے کتنی پیدا ہوں گی؟ تو فاروق اعظم نے یہ جواب دیا۔ یہ قرآن پاک کی آیت نازل کہاں ہوئی؟ مکے میں، عرفات کے میدان میں، 10 ہجری میں، حجۃ الوداع کے موقع پر۔ مگر اس آیت کو مکی نہیں کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ بولو کیوں؟ عرفات تو مکے میں ہے، مدینہ میں تو ہے نہیں۔ اس کو پھر مدنی کیوں کہا جاتا ہے؟ سبب کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ آیت نازل کب ہوئی ہے؟ ہجرت کے واقعے کے بعد۔ ہجرت کے واقعے کے بعد جو آیتیں نازل ہوئی ہیں، چاہے وہ مکے میں نازل ہوئی ہوں، چاہے سفر میں نازل ہوئی ہوں، چاہے عرفات میں نازل ہوئی ہوں، چاہے حرم میں نازل ہوئی ہوں، ان سب کو کیا کہا جاتا ہے؟ مدنی۔ اور جو مکے میں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ان کو مکی کہا جاتا ہے۔ تو قرآن پاک کی یہ سورت جس کا نام سورہ کوثر ہے، یہ سورت مکی ہے۔ زیادہ تر مفسرین کی رائے یہ ہے مکی ہے، یعنی ہجرت کے واقعے سے پہلے نازل ہوئی، اور بعض مفسرین کی رائے یہ ہے یہ مدنی ہے، ہجرت کے واقعے کے بعد نازل ہوئی۔ اور دونوں کے بعد دلائل ہیں۔ کیا دلائل ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیے اس کا پس منظر کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، وہ حالات کیا ہیں جب قرآن پاک کی یہ سورت نازل ہوئی، کس ماحول میں نازل ہوئی، یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ کیا حالات ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے سب سے محبوب ترین شخص تھے یا نہیں تھے؟ تھے یا نہیں تھے؟ سب سے زیادہ آپ چہیتا مکے میں، ہر دل عزیز اگر کوئی تھا تو آپ محمد صادق الامین۔ ہر شخص آپ کو پسند کرتا تھا۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر شروع ہوئی آپ کے بچپن میں، اور حجر اسود کو اپنی جگہ پہ لگانے کا مسئلہ آیا تو یہ بڑا اعزاز تھا، بہت بڑا عزت کی بات تھی۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا ہمیں یہ عزت ملے، اور قریب تھا کہ جھگڑا ہو جائے اور خون کی ندیاں بہہ جائیں۔ آپس میں یہ طے ہوا کہ فجر کی نماز کے وقت حرم میں جو سب سے پہلے آئے اس پہ فیصلہ چھوڑ دو، ہم لوگ یہیں رہیں گے سب رات بھر، اور طواف کعبہ کے لیے جو پہلے سب سے داخل ہو وہ جو فیصلہ کر لے ہم لوگ مان لیں گے۔ سب لوگ راضی ہو گئے۔ اب انتظار کر رہے ہیں دیکھیں سب سے پہلے کون آتا ہے۔ تو سب سے پہلے جو دیکھا داخل ہونے والی شخصیت کس کی تھی؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس وقت نبی نہیں تھے آپ، نبوت کا آپ نے اعلان نہیں کیا تھا اس زمانے کے بعد۔ تو جیسے ہی آپ کو دیکھا
تو ایسا نہیں کسی کی پیشانی پہ بل پڑے ہوں اور کوئی ہنس رہا ہو اور کسی کا چہرہ اتر گیا ہو، سب خوشی سے چہرے سب کے کھل اٹھے، سب کے چہرے کھل گئے، اور ہر ایک کہنے لگا جا صادق جال امین، میاں صادق آ گئے، سچے آ گئے، ان کا فیصلہ بھی سچا ہو، یہ امین آ گئے ہیں، یہ امانت والا دیانت والا فیصلہ کریں گے، سب خوش ہو گئے۔ تو سب سے ہر دل عزیز تھے آپ، اتنا کوئی محبوب نہیں تھا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی اور آپ پر کپکپی طاری ہوئی، لرزہ طاری ہوا، اور آپ کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے تسلی دی، کمبل اڑھایا، اور پھر لے گئیں کس کے پاس؟ اپنے چچا زاد بھائی حضرت ورقہ ابن نوفل کے پاس۔ یہ عیسائی ہو گئے تھے، بوڑھے تھے، ان کے پاس آسمانی کتابوں کا علم تھا، یہ انجیل کو عربی زبان میں منتقل کر رہے تھے، تو ان کے پاس لے گئی اور کہا بھتیجے سے سنیے کیا ہوا ان کے ساتھ۔ تو ان کا بتائیے کیا ہوا؟ تو آپ نے بتایا کہ میں غار حرا میں عبادت کر رہا تھا، اتنی دیر میں ایک شخص اس کے اندر آیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ پڑھیے۔ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں۔ اس نے مجھے بہت زور سے دبایا اور چھوڑ دیا، کہا پڑھیے، اقرا پڑھیے۔ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں۔ اس نے پھر بہت زور سے دبایا اور تیسری مرتبہ اس نے یہ آیتیں پڑھی اور میں نے یہ آیتیں پڑھی، تو انہوں نے کہا مبارک ہو۔ کیا کہا؟ مبارک ہو، اللہ نے آپ کو نبی بنایا، اور یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ کا پیغام لے کر کے آیا کرتا تھا۔ پھر کہا جو دوسری بات کہی وہ کیا؟ ایک تو مبارکباد تھی، دوسری بات کیا؟ کاش کہ میں جوان ہوتا، اور کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی چاہنے والی قوم آپ کو مکے سے نکال دے گی۔ ایسے حالات آئیں گے آپ کے اوپر، کاش کہ میں اس وقت تک زندہ ہوتا اور میں طاقتور ہوتا تو میں آپ کی مدد کرتا جب آپ کی قوم آپ کو مکے سے نکال دے گی۔ یہ جو آپ نے سنا بخاری شریف کے الفاظ ہیں، جیسے ہی آپ نے یہ جملہ سنا تو حیرت ہو گئی آپ کو کہ میری قوم اور مجھے نکال دے۔ آپ نے فرمایا افا مخرجیہ اوا مخرجیہ، کہ میری قوم اور مجھے نکالے گی؟ اتنے نور نظر تھے آپ، منظور نظر تھے آپ، اتنے دل کے قریب تھے آپ، اتنے دلوں میں بستے تھے آپ کی محبوبیت کا یہ عالم تھا۔ آپ کو خود حیرت ہوئی کہ میری قوم مجھے نکالے گی؟ انہوں نے کہا جی ہاں، جس نبی نے دین کی دعوت دی ہے اس کی قوم نے اس کے ساتھ دشمنی کی۔ آپ نے جب نبوت کا اعلان کیا تو ساری محبت ختم ہو گئی، دشمنی میں تبدیل ہو گئی۔ باہر والے نہیں، اپنے، اور اپنے بھی کون؟ بہت قریبی لوگ، خاندان کے لوگ، برادری کے لوگ، قبیلے کے لوگ، حتیٰ کہ آپ کا سگا چچا اور سگی چچی، آئے گا ذکر اس کے بعد سورہ تبت یدا میں۔ مخالفت میں سب سے پہلے جو آواز اٹھی وہ باہر سے نہیں اٹھی بلکہ آپ کے گھر سے اٹھی، آپ کے خاندان کی تھی، آپ کے سگے چچا کی تھی۔ سب دشمن ہو گئے۔ جنہوں نے ایمان قبول کیا ان کے بھی لوگ پیچھے پڑ گئے، مکے میں جینا مشکل۔ کتنے دن ایسے گزارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے
بولو بھائی، نہیں، غلط۔ آپ کی نبوت ملی آپ کو 40 سال کی عمر میں، اور وفات ہوئی آپ کی 63 سال کی عمر میں۔ 23 سال آپ دنیا میں رہے نبوت کے بعد، 10 سال آپ نے گزارے ہیں مدینہ طیبہ میں۔ کتنے بچے؟ 13 سال مکے میں۔ یہ جو 13 سال آپ نے گزارے مکے میں نبوت کے بعد، اس کو کہتے ہیں مکی زندگی۔ مکی زندگی کیسی تھی؟ کتنی پریشانی کا عالم، مجبوری کا عالم، بے بسی کا عالم۔ بلال کے ساتھ کیا ہے، خباب کے ساتھ کیا ہے، خود آپ کو کتنی تکلیفیں پہنچائی گئی، 1-2 دن نہیں، 13 سال۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بنایا تھا رحمت للعالمین۔ آپ صحابہ کو پٹتے ہوئے دیکھتے تو آپ کے دل پہ کیا گزرتی؟ اصبروا یا آل یاسر، اے سمیہ، اے یاسر، اے عمار، صبر کرو، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ صبر کی تلقین کرتے۔ انہی حالات میں امتحان پر امتحان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی اولادیں ہیں وہ سب پہلی بیوی ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے، اور ایک بیٹے آپ کے حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا سے۔ آپ کی بیٹیاں کتنی ہیں؟ 4۔ کیا نام ہے ان کے؟ سب کو یاد ہے نا ماشاءاللہ؟ نہیں یاد ہے تو یاد کیجئے اور بچوں کو یاد کرائیے۔ زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہن، یہ 4 بیٹیاں ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور چاروں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے تولد ہوئی۔ ساری دنیا کے مسلمان اس کو مانتے ہیں، مگر وہ ایک طبقہ سب سے الگ ہے، یعنی مسلمانوں میں شمار ہے اس کا بس، مگر مسلمانوں سے اختلاف ہر چیز میں۔ کلمے میں اختلاف، نمازوں میں اختلاف، نمازوں کے اوقات میں اختلاف، اذان میں اختلاف۔ بلکہ ایک جگہ لکھا ہوا ہے، کسی نے پوچھا امام صاحب سے کہ یہ بتائیے کہ ایک کام اہل سنت و جماعت کرتے ہوں اور ہمیں معلوم نہ ہو ہمارے وہاں کیا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے اپنے مذہب کے اعتبار سے؟ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کہنے اگر مسئلہ معلوم نہ ہو تو یہ دیکھو کہ اہل سنت و جماعت کیا کر رہے ہیں، جو وہ کر رہے ہیں اس کا الٹا کرو، وہی ہمارا مذہب۔ ایسی ضد کا کیا ٹھکانہ ہے بھلا؟ وہ ہوا کافر تو میں کافر، وہ کافر مسلمان ہو گیا، وہ کافر ہو گیا تو کہا اچھا ٹھیک ہے ہم مسلمان ہو جاتے۔ ضد، حقائق کا انکار، واقعات کا انکار، قرآنی آیات کی تکذیب، تاریخ کا انکار، سیرت کا انکار۔ انہوں نے کہہ دیا صاف صاف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں ہی نہیں۔ کتنی تھی؟ اکلوتی بیٹی حضرت فاطمہ، اور تھی ہی نہیں۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا، فرمایا کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکلوتی بیٹی کہنا یہ قرآن کو جھٹلانا ہے، حدیث تاریخ نہیں، قرآن کی تکذیب۔
قرآن کے ہوتے ہوئے یہ باطل مذہب چل ہی نہیں سکتا۔ فرمایا قرآن تو کہتا کہ ایک بیٹی نہیں تھی۔ کیسے؟ حضرت کی دلیل سب سے پہلے قرآن ہوتا تھا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے۔ ایک بیوی ہو تو کیا کہا جائے گا؟ کہہ دیجئے اپنی بیوی سے۔ بیویوں سے اس کا مطلب آپ کی بیویاں ایک سے زیادہ ہیں۔ کتنی بیویاں تھیں آپ کی؟ 11 ازواج مطہرات، ازواج۔ اور کہہ دیجئے اپنی بیٹیوں سے۔ اگر ایک بیٹی ہوتی تو کیا کہا جاتا؟ کہہ دیجئے اپنی بیٹی سے۔ قرآن کہتا اپنی بیٹیوں سے۔ معلوم یہ ہوا یہ جتنے اکلوتی بیٹی کا ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں یہ سب قرآن کے مخالف۔ جو قرآن کا مخالف ہے وہ حضرت علی کا بھی مخالف ہے، حضرت فاطمہ کا بھی مخالف ہے، صحابہ کا بھی مخالف ہے، اہل بیت کا بھی مخالف۔ کیا ہے؟ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے۔ مگر مان کیسے لیں؟ کہ نہیں، یہ جو بیٹیاں کہا گیا ہے یہ بیٹیاں جو ہے نبی کی سگی بیٹیاں نہیں ہیں۔ کہ بیٹیاں تو تھیں نبی کی مگر سگی نہیں تھی وہ۔ دیکھا، کچھ نہ کچھ کہو، کچھ نہ کچھ کہو۔ کیا تھی وہ؟ سگی نہیں تھی۔ پھر کیا تھی؟ کہ ربیبہ تھی۔ ربیبہ کسے کہتے ہیں؟ ربیبہ کہتے ہیں پالی ہوئی بیٹیاں، یعنی خود اپنی نہیں ہیں، بیوی اپنے دوسرے شوہر سے بیٹی کو لے کر ساتھ میں آئی اور دوبارہ نکاح ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے نکاح فرمائے ہیں وہ سب کے سب بیوہ عورتوں سے نکاح کیے، کیے ہیں نہیں کیے؟ اور 53 سال کی عمر تک آپ نے صرف ایک بیوی کے ساتھ گزارا کیا ہے۔ کتنے سال تک؟ اور عمر پاک کتنی ہے؟ 63 سال۔ 53 سال تک۔ نکاح کب ہوا آپ کا؟ 25 سال کی عمر میں۔ کس سے ہوا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے۔ ان کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 40 سال۔ 40 سال۔ خود عمر کتنی تھی؟ 25 سال۔ 25 سال کی عمر میں نکاح 40 سال کی خاتون سے۔ دنیا میں بتائیے کسی نے کیا؟ خود نکاح کی ترغیب نہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی خود پیشکش، اور لوگ ان سے نکاح کرنا چاہتے تھے مگر انہوں نے کسی سے سب سے نکاح کرنے سے انکار کر دیا، خود پیشکش۔ اور یہ نکاح جو آپ کا ہوا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے، یہ نکاح کس نے پڑھایا؟ نکاح کس نے پڑھایا بھائی؟ حضور کا نکاح حضرت خدیجہ سے۔ آپ کے والد تو پیدا ہونے سے پہلے رخصت ہو گئے، آپ کی والدہ 6 سال کے بعد دنیا سے رخصت ہو گئیں، آپ کے دادا 8 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ کی پرورش کرنے والا تھا کون دادا کے بعد؟ حضرت ابو طالب، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد، آپ کے سگے چچا۔ نکاح انہوں نے پڑھایا۔ کہنے اچھا، جب انہوں نے نکاح پڑھایا تو پھر سمجھ لیجئے آپ، جو نبی کا نکاح پڑھائے وہ ایمان والا نہ ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ثابت ہو گیا حضرت علی تو حضرت ابو طالب تو ایمان والے تھے مگر ابو بکر صدیق معاذ اللہ ایمان والے نہیں تھے۔ جن کا ایمان قرآن میں ذکر ہے، جن کی صحابیت کا قرآن میں ذکر ہے، اس کو نہ ماننا،
اور جن کے بارے میں حدیث میں موجود ہے کہ انہوں نے مرتے وقت کلمہ نہیں پڑھا، ان کو کہنا وہ ایمان والے تھے. کیوں؟ وہ حضرت علی کے والد تھے، اور حضرت علی کے والد کہیں بغیر ایمان کے دنیا سے چلے جائیں؟ ہو سکتا ہے کہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے والد کون تھے؟ آزر تھے. یہ نبیوں کے باپ ہیں ابراہیم علیہ السلام. ان کے جو باپ ہیں وہ بغیر ایمان کے دنیا سے چلے گئے، کوئی مسئلہ نہیں. حضرت علی کے باپ اور بغیر ایمان کے دنیا سے چلے جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا اب ان کا ایمان قرآن و حدیث سے تو ثابت نہیں ہوتا، تو چلو کیسے ثابت کریں؟ کسی اور دلیل سے ثابت کریں. ٹانگ ٹوٹی صحیح، پھر بھی اڑائے رکھیے. تو کیا کہ انہوں نے نکاح پڑھایا تھا. یہ بات کب کی ہے؟ نکاح کب پڑھایا تھا؟ بے شک انہوں نے پڑھایا تھا. وہ نہ پڑھاتے تو کون پڑھاتا؟ گھر کے بڑے تھے، محبت کرنے والے تھے، اور جان و دل سے عزیز رکھنے والے تھے، اور ایسی پرورش کی اور ایسی محبت کی. یہ انہی کا حصہ تھا. پورے عرب سے لڑائی بول لے لی انہوں نے، ایسا ساتھ دیا. لیکن یہ بات کب کی؟ کئی سال کی عمر کی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پاک کتنی تھی؟ 25 سال. اور آپ کو نبوت کب ملی؟ 40 سال کی عمر میں. تو ایمان لانے نہ لانے کا مسئلہ کب پیدا ہوا؟ 40 سال کے وقت. اس وقت تو آپ نے نبوت کا اعلان بھی نہیں کیا تھا. لہذا یہ کہنا نکاح پڑھایا تھا لہذا وہ ایمان والے تھے، یہ بات صحیح نہیں. کہا انہوں نے نبی کو پالا تھا. جو نبی کو پالے بھلا اور وہ ایمان والا نہ ہو، یہ سب عقلی باتیں، منطقی باتیں ہیں. قرآن و حدیث کی باتیں نہیں ہیں، منطقی باتیں، عقلی باتیں. انہوں نے نبی کو پالا تھا، بے شک انہوں نے پالا تھا، مگر کسی کے پالنے سے اس کا ایمان والا ہونا ثابت نہیں ہوتا. اس لیے یہ بتاؤ کہ موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں، ان کو کس نے پالا تھا؟ کس نے پالا تھا؟ اور سوچ رہے ہیں کس کو بتائیں؟ فرعون نے پالا. تو فرعون کیا ہے؟ سب سے بڑا کافر، اکفر، اپنے آپ کو کہتا انا ربکم الاعلی، اور اسی طرح دنیا سے چلا گیا. تو کس نے پالا؟ فرعون نے. مگر جس کو پالا وہ کون ہے؟ نبی جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام. اور پالنے والا اتنی بڑا کافر، سرکش، متمرد. ایک اور موسیٰ نام کا شخص گزرا ہے، اور اس کو سامری بھی کہا جاتا ہے، جو منافق تھا. اس کی ماں نے بھی فرعون کے خوف سے اپنے بچے کو ایک پہاڑ میں جا کے چھپا دیا تھا، غار میں. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے تو اللہ کے الہام سے دل میں بات ڈالنے سے ایک صندوق میں رکھ کے دریا میں چھوڑ دیا. مگر اس کی والدہ نے اپنے بیٹے کو کہا پہاڑ کی کھو میں. اب پہاڑ کی کھو میں زندہ کیسے رہے گا بچہ؟ نہ کھانا نہ پینا. تو پتہ ہے اس کے کھانے پینے کا انتظام کون کرتا تھا؟ حضرت جبریل. حضرت جبریل آسمانوں سے آتے تھے اور اس کی پرورش کرتے تھے. مگر یہ نظام الہی ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی بے نیازی ہے. یہ قدرت کا تماشا ہے کہ جبریل نے جس کو پالا وہ کون ہوا؟ مومن نہیں، منافق، کافر. اسی نے کیا کیا تھا؟ زیورات کو ایک جانور کی شکل میں تبدیل کر دیا تھا اور کہا تھا بنی اسرائیل سے یہ تمہارا خدا ہے، اس کی پوجا کرو. یہ کون تھا؟ اس کی پرورش کس نے کی تھی؟ جبریل. تو جبریل نے جس کی پرورش کی وہ کیا ہے؟ کافر ہے.
منافق ہے، سامری. اور فرعون جیسا شخص جس کی پرورش کر رہا ہے جس موسیٰ کی، وہ کون ہے؟ وہ نبی ہے، پیغمبر ہے، جلیل القدر پیغمبر. موسیٰ الذی رباہ فرعون مرسل. ایک عربی شاعر کہتا ہے موسیٰ الذی رباہ فرعون مرسل. وہ موسیٰ جن کی پرورش فرعون نے کی ہے وہ مرسل ہے، رسول ہے، پیغمبر ہے، نبی ہیں. وہ موسیٰ الذی رباہ جبریل کافر. اور وہ موسیٰ جس کی پرورش جبریل جیسے فرشتے نے کی ہے وہ کیا ہے؟ کافر ہے، منافق. تو اس سے ایمان تھوڑی ثابت ہو جاتا ہے. پھر نکاح میں قاضی ہونا ضروری نہیں، خطبہ بھی ضروری نہیں. نکاح میں 2 گواہوں کا ہونا ضروری ہے. اگر غیر مسلم جج کے سامنے گواہوں کی موجودگی میں اقرار و اعتراف ہو جائے جس کو کورٹ میرج کہا جاتا ہے تو نکاح تو ہو جائے گا وہ بھی، مگر سنت کے مطابق جو ہوگا اس کی برکتیں الگ ہوں گی، مگر نکاح ہو جائے گا. تو عورضے کی یہ ثابت کرنے کی کوشش کرنا، اس سے ان کا ایمان ثابت ہوتا ہے. یہ سب اندازے ہیں اور یہ سب کی سب مخالفت ہے قرآن کی، حدیث کی اور سیرت کی کتابوں کی. تو نکاح نبی کریم علیہ السلام کا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے ہوا. 25 سال کی عمر آپ کی تھی، 40 سال عمر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی تھی. اور یہ رشتہ کئی سال تک باقی رہا؟ 53 سال تک. 25 سال کی عمر سے لے کر کے 53 سال تک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ رہی، جو 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی. اور ان کی موجودگی میں آپ نے کسی سے نکاح نہیں کیا. یہ نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ حضرت ابو طالب نے. اچھا، کس مہینے میں پڑھایا تھا نکاح؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے، یہ تو یاد ہے، ابو طالب نے پڑھایا تھا. اور جب نکاح پڑھایا تھا لہذا ابو طالب مومن ہے. مگر یہ تو بتاؤ کس مہینے میں پڑھایا تھا؟ کس مہینے میں پڑھایا تھا؟ محرم کے مہینے میں پڑھایا تھا. یہ یاد نہیں، یہ یاد نہیں. محرم کے مہینے میں شادی اور نکاح ہو ہی نہیں سکتا، تو غم کا مہینہ ہے. حضرت ابو طالب نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نکاح پڑھایا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے، وہ کس مہینے میں؟ محرم میں. یہاں ابو طالب کی پیروی نہیں، یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے وہ تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اس کی مخالفت. لیکن چونکہ انہوں نے نکاح پڑھایا تھا لہذا وہ ایمان والے ہیں. اسی کو کہتے ہیں جو اپنے آپ کی جو جی چاہی زندگی، من چاہی زندگی، اسی کو کہتے ہیں میٹھا میٹھا حق. جو مرضی کے مطابق وہ لے لو، جو مذہب کے خلاف ہے اس کو چھوڑ دو، چاہے وہ سنت کے مطابق ہو چاہے حدیث کے مطابق ہو. اب آپ بتائیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ناموں میں سے 2 نام بہت پسند ہیں. یہ کس نے کہا؟ بڑے پیر صاحب نے. کس نے کہا یہ بات کس نے کہی؟ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ناموں میں سے 2 نام بہت زیادہ پسند. ایک عبداللہ اور دوسرے عبد الرحمن. ہم لوگ کیا چاہتے ہیں؟ صحابہ کی سوچ کیا؟ نبی کے فرمانے کے بعد بیٹا دیا کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا. جب اسی نے دیا ہے تو اسی کی پسند کا نام بھی رکھیں. اور معلوم ہو گیا اس کو کیا پسند ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے ضروری نہیں عبداللہ ہی نام رکھا جائے.
بلکہ ایسا نام رکھا جائے جس میں عبدیت بندگی کا اظہار ہو، بندگی کا اظہار ہو کہ یہ اللہ کا بندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام 99 ہیں، جس نام کے شروع میں لفظ عبد لگا دو وہ اچھا نام بن جائے گا۔ احد اللہ کا نام ہے، کیا کہا؟ عبد الاحد، احد کا بندہ۔ صمد اللہ کا نام ہے، عبد الصمد، صمد کا بندہ یعنی اللہ کا بندہ۔ لہذا خالی عبد الصمد کو صمد خالی کہنا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ کسی کا نام اگر عبد الصمد ہے تو اس کو صمد کہہ کر کے پکارنا، صمد کہہ کر کے بلانا، یہ کیا ہے؟ بولو، ناجائز اور حرام۔ اور گناہ کون سا والا ہے پتہ ہے؟ گناہ کبیرہ، بغیر توبہ کے جو معاف نہیں ہوگا۔ اور کون سا گناہ ہے یہ؟ اور کون سا ہے؟ گناہ بے لذت، گناہ بے لذت۔ بے لذت کا مطلب، لذت مانے مزہ۔ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کو آدمی چھوڑتا نہیں اس لیے کہ ان میں مزہ آتا ہے۔ ارے ہے نہیں، یعنی مرچ لگ رہی ہے، کلیجی کھا رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، کانوں سے دھواں نکل رہا ہے، سی کر رہے ہیں، مگر کھا رہے ہیں پھر بھی۔ کیوں؟ لذت ہے، مزہ ہے۔ تو بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جن میں لذت ہوتی ہے، مزہ ہوتا ہے، اگرچہ اس کا انجام بہت خراب ہوتا ہے۔ جیسے اللہ نہ کرے کسی کے کھجلی ہو جائے، خارش کی بیماری۔ جب کسی کے کھجلی کی بیماری ہوتی ہے تو کھجلانے میں اس کو مزہ آتا ہے، بہت مزہ آتا ہے۔ وہ انجام سے بے خبر پھر کیا ہوگا، بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ نتیجہ کیا ہے؟ اس کا علاج کیا ہے؟ نہ کھجلانا۔ ڈاکٹر کہتے ہیں اس کا علاج کیا ہے؟ نہ کھجلانا۔ جی چاہ رہا ہے مگر کنٹرول کرو، نہ کھجلانا۔ گناہ کا علاج کیا ہے؟ جی چاہے پھر بھی نہ کرنا۔ تو جیسے اس میں مزہ آتا ہے ایسے گناہوں میں مزہ آتا ہے، اور جب گناہوں میں مزہ آتا ہے تو ان کو کہا جاتا ہے ایسے گناہ جو لذت والے ہیں۔ اور جو لذت والی چیز ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس کو آدمی جلدی چھوڑتا نہیں۔ لگاوٹ ہی کچھ ایسی لذت باطل سے ہوتی ہے، گوارا نفس کو تلخی حق مشکل سے ہوتی۔ نفس کو سچائی کا مزہ اور کڑواہٹ اچھی نہیں لگتی۔ جو باطل میں مزہ ہے وہ مزہ باطل کو چھوڑنے ہی نہیں دیتا ہے۔ کہتے وہ تو سب صحیح، جب تک ہم زندہ ہیں کم سے کم تعزیہ ہونا چاہیے گھر میں، بعد میں دیکھا جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ صحیح ہے، قرآن میں صحیح ہے، حدیث میں بتایا گیا غلط ہے، لیکن وہ سب ٹھیک ہے مگر جب تک ہم زندہ ہیں۔ یہ کیا ہے؟ تو ایک گناہ ہوتا ہے جس میں لذت ہوتی ہے، ایک گناہ ایسا ہوتا ہے جس میں کوئی لذت و مزہ نہیں ہوتا، اور زبردست قسم کا گناہ ہے، معمولی درجے کا گناہ نہیں ہے۔ ان گناہوں میں سے گناہ کیا ہے؟ کسی کا نام اگر عبداللہ ہے تو اس کو خالی اللہ کہنا، کسی کا نام عبد الرزاق ہے اس کو خالی رزاق کہنا، کسی کا نام عبد الصمد ہے، عبد الرحمن ہے اس کو رحمان کہنا، کسی کا نام عبد الصمد ہے اس کو خالی صمد کہنا۔ اللہ کے علاوہ کوئی صمد ہو ہی نہیں سکتا۔ بعض نام اللہ کے ایسے ہیں جو اللہ کے بھی ہیں اور اللہ کے نبی کے بھی ہیں۔ اللہ کے 99 نام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی 99 نام۔ بعض نام ایسے ہیں وہ اللہ کا بھی نام ہے اور نبی کا بھی نام ہے، لیکن بعض نام ایسے ہیں جو اکیلے اللہ کے علاوہ کسی کے ہو ہی نہیں سکتے۔
وہ نام جو اللہ کا بھی ہے اور نبی کا بھی ہے وہ کیا ہے پتہ ہے؟ رؤوف. رؤوف رؤوف الرحیم قرآن میں ہے. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. اور کیا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یہاں دو نام اللہ کے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں نہیں کس کے لیے استعمال کیے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. کیا کہا؟ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ وہ ایمان والوں پر رؤوف ہیں اور رحیم ہیں. ایمان والوں پر رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں. رؤوف کے معنی شفقت کرنے والا، رحیم کے معنی مہربانی کرنے والا. ایک ہے اللہ کا نام رحمان اور ایک ہے رحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن رحمان نام اللہ کے علاوہ کسی کا نہیں ہو سکتا. رحیم نام ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کا بھی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہے. رحمان اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کسے کہتے ہیں رحمان؟ رحمان کہتے کسے ہیں؟ الرحمن علم القرآن. رحمان وہ ہے جس نے قرآن نازل کیا، جس نے قرآن سکھایا، وہ رحمان. رحمان جس کی رحمت کی انتہا نہیں، جس کی رحمت ہر چیز سے بڑی، جو مانگنے سے کیا ہوتا ہو؟ ناراض ہوتا ہو نا. پھر جو مانگنے سے خوش ہوتا ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ رحمان. مانگنے سے کون خوش ہوتا ہے بتائیے آپ؟ جب تک دوستی سلامت ہے، جب تک مانگا نہیں آپ نے کچھ، اور جہاں ڈیمانڈ ہوئی تو پھر دوستی خطرے میں ہے. کیا کہا؟ اچھے بھلے تعلقات خراب ہو گئے. کاہے سے؟ کچھ دے دینے سے، کچھ لے لینے سے. یہ چیز ہی بڑی عجیب ہے. چاہے جتنا ہو، مانگنے سے نہیں اگتا تھا آدمی، لیکن اگر مانگے کوئی دوسرا تو کیا تو اس کی وہ اہمیت، اس کی وہ نظر، اس کی وہ اہمیت دل میں نہیں رہتی جب کوئی آدمی مانگ لیتا. السوال ذل، حدیث میں ہے مانگنا ذلت کی چیز ہے. مانگنے سے عزت ملتی ہی نہیں، سوالی بھکاری. لیکن جب اللہ سے بندہ مانگتا ہے تو اس کی عزت گھٹتی نہیں بلکہ بڑھتی ہے. تو رحمان کسے کہتے ہیں؟ جو مانگنے سے خوش ہوتا ہو. یہ ذات صرف اکیلے اللہ کی، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. اللہ کے بعد سب سے زیادہ دینے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آپ نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، میں تو تقسیم کر دیتا ہوں، دینے والا اللہ ہے. کچھ نہیں رکھتے تھے آپ اپنے پاس. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک صحابی کے بیٹے آئے، ان کا حضور میری ماں نے کہا ہے کہ آپ اپنا کرتا دے دیجئے. کیا دے دیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی کرتا نہیں، وہی کرتا تھا جو آپ پہنے ہوئے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ پھر آنا میرے پاس، اس کے علاوہ کوئی اور کرتا نہیں ہے. یہ وہ نبی ہیں جن کے صدقے میں ہم لوگوں کے وہاں کتنے کپڑے، کتنے کپڑے، کوئی اور کرتا نہیں. پھر آنا. وہ آئے، میری والدہ کہہ رہی ہیں جو آپ کے مبارک جسم پر ہے یہی دے دیجیے. سلام ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ نے دل نہیں توڑا اور آپ نے وہ کرتا، اپنا مبارک کرتا اتار کر کے دے دیا. اور نماز کا وقت ہو گیا. اب نماز کے وقت میں امام کون تھا؟ امام الانبیاء کے ہوتے ہو کون امام ہوگا؟ صحابہ انتظار کر رہے ہیں، حضور نہیں آئے.
نہیں آئے آپ. معلوم کیا تو پتا چلا کہ آپ کے جسم پر کرتا نہیں ہے پہننے کے لیے. آپ کے پاس جو تھا وہ بھی آپ نے دے دیا. تو پتا ہے قرآن کی آیت نازل ہوئی وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْ كُلَّ الْبَسْطِ. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اپنے ہاتھ کو گردن سے بنا ہوا مت رکھو. چاہے جتنا غریب آدمی دکھے، چاہے جتنا فقط حال دکھے، چاہے جتنا پریشان حال دکھے، بالکل ذرہ برابر ترس ہی نہیں آ رہا ہے. جیب میں پیسے ہیں مگر نکالنے کی توفیق نہیں. یہ ہے گردن سے ہاتھ باندھ لینا. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ. اور یہ بھی نہیں ہے کہ بالکل کھول دیا ہاتھ میں کچھ رکتا ہی نہیں ہے. درمیانی صورت ہے پیغمبر اختیار کیجئے. آپ ایسے سخی تھے اور ایسے نوازنے والے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کو روکنا پڑا، مگر پھر بھی آپ رحیم تھے مگر رحمان نہیں تھے. اس لیے کہ رحمان اسے کہتے ہیں جو مانگنے سے خوش ہوتا ہو، اور یہی نہیں بلکہ اگر اس سے نہ مانگا جائے تو کیا ہوتا ہو؟ ناراض ہو جاتا ہو. لوگ مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں. اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہو. کتنا ناراض؟ تھوڑا موڑا وہ نہیں. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. اللہ کہتا ہے جو لوگ میرے سامنے ہاتھ پھیلانے سے تکبر کرتے ہیں اور اپنی انسلٹ سمجھتے ہیں، کیا مانگے ہم، ہمارے پاس تو سب کچھ ہے خدا کا دیا ہوا. اللہ فرماتا ہے ان کو ذلیل کر کے جہنم میں جھونک دے گے. کیا جرم ہے ان کا؟ نماز نہیں پڑھتے. کیا جرم ہے ان کا؟ اللہ سے مانگتے نہیں. اللہ کو مانگنا پسند. تو مانگنے سے جو خوش ہوتا ہے اور نہ مانگنے سے ناراض، وہ رحمان ہے. اسی طریقے سے صمد اللہ تعالیٰ کا ایسا نام ہے یہ کسی اور کا ہو ہی نہیں سکتا. صمد کے معنی کیا ہے؟ آ رہی ہے وہ قرآن پاک کی سورت جس میں آئے گا یہ لفظ اللہ الصمد. کیا ترجمہ؟ اللہ بے نیاز ہے. یہی ترجمہ ہم نے پڑھا ہے. خالی پورا ترجمہ اردو میں ہو ہی نہیں سکتا. صمد جس کے سب محتاج ہوں، جس کے سب محتاج ہوں وہ کسی کا محتاج نہ ہو. جس کے سب محتاج ہوں، نبی، ولی، قطب، ابدال، بادشاہ، فرشتے، تاجدار، گدا، سب محتاج ہوں، لیکن وہ کسی کا محتاج نہ ہو. یہ شان کس کی ہے؟ اکیلے اللہ کی ہے. اس لیے کسی کو کہنا عبد الصمد نام اس کو صمد صاحب یہ حرام ہے، ناجائز ہے، یہ گناہ ہے. اور گناہ کیسا ہے؟ بے لذت. گناہ کبیرہ بھی ہے اور گناہ بے لذت بھی ہے. یعنی گناہ بھی ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ کوئی مزہ بھی نہیں ہے. اگر عبد الصمد کہتے تو کیا ہوتا؟ کوئی نقصان تھا؟ صمد کہنے میں کوئی مزہ ہوا؟ کچھ فائدہ ہوا؟ کچھ پیسہ ملا؟ کچھ بھی نہیں. اس لیے اس سے بچنا چاہیے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے. تو باہر صورت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے ہوا. کتنی عمر میں ہوا؟ 25 سال. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نکاح کس نے پڑھایا؟ حضرت ابو طالب نے. اور یہ نکاح کس مہینے میں ہوا تھا؟ محرم کے مہینے میں. محرم کا مہینہ پھر بھی نکاح کے لیے پسند نہیں ہے. کیوں نہیں پسند ہے؟ چاہے حدیث میں ذکر ہو، چاہے قرآن میں ذکر ہو، لیکن ناپسند ہے تو ناپسند ہے. کیا بتایا تھا؟ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سب سے زیادہ اللہ کو جو نام پسند ہے وہ کون سا ہے؟ بھول گئے؟ عبداللہ اور عبد الرحمن. عبداللہ کا مطلب کیا بتایا؟ صرف عبداللہ نہیں،
بلکہ اللہ کے 99 نام ہیں جس نام کے شروع میں لفظ عبد لگا دیا جائے گا وہ اللہ کا پسندیدہ نام بن جائے گا. عبد الاحد، عبد الصمد ہے، عبد الحادی، عبد النور. قرآن پاک میں 99 نام ہیں، یہ اللہ کو پسند ہے. مگر آپ نے جو نام بتائے دو، کون کون؟ عبداللہ اور عبد الرحمن. صحابہ کی سوچ کیسی تھی؟ اللہ اللہ. 250 سے زیادہ ایسے صحابہ ہیں جن کا نام عبداللہ ہے، 250. اور ایسے ہی صحابہ ہیں جن کا نام عبد الرحمن ہے. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما اللہ کو یہ نام پسند ہے. ہر صحابی نے اپنے بیٹے کا نام عبداللہ رکھا اور یا عبد الرحمن رکھا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 بیٹے ہیں. سب سے بڑے صحابی یہی، سب سے بڑے عاشق یہی. تو ان کے بیٹے، ایک بیٹے کا نام ہے عبداللہ اور دوسرے بیٹے کا نام ہے عبد الرحمن اور تیسرے کا نام کیا ہے؟ محمد. محمد ابن ابی بکر، عبد الرحمن ابن ابی بکر، عبداللہ ابن ابی بکر. حضرت صدیق اکبر کے بعد کون سے بڑے صحابی ہیں؟ حضرت فاروق اعظم. حضرت فاروق اعظم کے 12 بیٹے ہیں. 12 بیٹوں میں سب سے پہلے بیٹے کا نام کیا ہے؟ عبداللہ ابن عمر، عبید اللہ ابن عمر. حضرت عثمان غنی، ان کی کنیت کیا ہے؟ ان کے بیٹے کے نام پہ جو نام رکھا گیا وہ کیا ہے؟ ابو عبداللہ، عبداللہ کے باپ. جس بیٹے کا انتقال ہو گیا، جو حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کے بطن سے پیدا ہوا، تو کیا ہے؟ صحابہ کا معاملہ یہ تھا یہ اللہ کو پسند ہے تو یہی نام رکھے. پھر فرق کیسے ہوتا؟ جب ہر آدمی عبداللہ رکھ دے گا تو پھر بتائیے بلائیں گے کسی کو، چلائے گا کوئی؟ ایسا نہیں ہے. عربوں میں ڈبل نام چلتا تھا، ایک نام ایک کنیت، یعنی ولدیت کے ساتھ ساتھ. عبداللہ ابن عباس، حدیث میں آپ سنتے نا عبداللہ ابن عباس، کیا مطلب؟ وہ عبداللہ جو بیٹے ہیں عباس کے. عبداللہ ابن عمر، وہ عبداللہ جو بیٹے ہیں عمر کے. عبداللہ ابن جعفر، یہ حضرت علی کے بھائی. عبداللہ جو بیٹے ہیں جعفر کے. عبداللہ ابن مسعود، وہ عبداللہ جو بیٹے ہیں مسعود کے. عبداللہ ابن زبیر، وہ عبداللہ جو زبیر، یہ مشہور صحابہ ہیں. عبداللہ ابن قحافہ. خود حضرت صدیق اکبر کا نام کیا تھا؟ بتاؤ. ابو بکر صدیق کا نام ابو بکر تھوڑی ہے. ابو بکر صدیق کا نام خود بھی عبداللہ تھا. کیا تھا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ تھا. ہے عبداللہ نام ان کا ہے عبداللہ ابن حضرت عثمان نام ان کا. حضرت مولانا عبدالاول صاحب فرماتے ہیں ہے عبداللہ ابن حضرت عثمان نام ان کا. یعنی کس کا؟ عبداللہ نام ہے، ابن عثمان، عثمان کے بیٹے. یعنی صدیق اکبر کا نام عبداللہ ہے، ان کے والد کا نام عثمان ہے. ان کو ابو قحافہ کہا جاتا ہے، ان کو ابو بکر کہا جاتا ہے. اصلی نام نہ ان کا لوگ جانتے ہیں نہ ان کا نام جانتے ہیں، مگر یہ کہ کیا نام تھا؟ عبداللہ. عبداللہ نام کتنا پسند تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ نام اللہ کو پسند ہے تو پہلے نمبر پہ عبداللہ اور دوسرے نمبر پہ عبد الرحمن. اس طرح فرق ہوتا تھا. دوسرا نام کیا ہے؟ عبد الرحمن. عبد الرحمن یہ اللہ کو بہت پسند. حدیث میں ہونے کے باوجود پوری قوم میں ایک نام دکھا دیجئے عبد الرحمن، پوری قوم میں عبد الرحمن پوری قوم میں نہیں ملے گا.
حضرت علی کی اولاد میں ملے گا، صدیق اکبر کی اولاد میں ملے گا، فاروق اعظم کی اولاد میں ملے گا، عثمان غنی کی اولاد میں ملے گا، حضرت حسن کی اولاد میں ملے گا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشر مبشرہ میں صحابی عبد الرحمن بن عوف، مگر پوری قوم میں یہ نام عبد الرحمن بولو کیوں نہیں ملے گا جب حدیث میں ہے؟ جو ہمیں اچھا لگتا ہے ہم وہی رکھتے ہیں، حدیث و قرآن سے ہمیں مطلب نہیں ہے۔ کیوں نام نہیں ہے پوری قوم کا؟ پوری قوم میں کسی کا نام یہ کیوں نہیں ہے؟ معیار قرآن اور حدیث نہیں ہے، معیار اپنی چاہت ہے۔ کیا نام ہے؟ کہا جس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اوپر حملہ کیا تھا وہ خارجی تھا، اس کا نام اتفاق سے کیا تھا؟ بولو، نہیں معلوم؟ یہ سب معلوم بھی نہیں، معلوم کرنا بھی نہیں۔ کیا نام تھا اس کا؟ حضرت علی کے جو قاتل تھا جس نے نماز کے لیے جاتے وہ حملہ کیا تھا، اس کا نام اتفاق سے کیا تھا؟ عبد الرحمن۔ اچھا، یہ حضرت علی کے قاتل کا نام تھا عبد الرحمن، اگرچہ یہ اللہ کو پسند ہے، اگرچہ یہ نبی کو پسند ہے، مگر یہ نام ہم نہیں رکھیں گے، پوری قوم میں نہیں، پوری قوم میں نہیں۔ اور فیروز نام رکھیں گے، اور فیروزہ بھی پہنیں گے، انگوٹھی میں فیروزہ بھی پہنیں گے۔ کیوں؟ اس لیے اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ کے نبی کو بہت پسند ہے۔ حدیث میں اس کے فضائل ہیں کیا؟ حضرت عمر کے قاتل کا نام فیروز تھا، اس لیے پہنیں گے۔ اللہ کے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ہمیشہ اللہ والوں کے دشمن اور اللہ کے دشمنوں کے دوست رہیں۔ حضرت عمر اللہ کے محبوب، نبی کے محبوب، صحابہ کے محبوب، حضرت علی کے محبوب، شیطان کے مبغوض ہیں، صرف شیطان ان سے نفرت کرتا ہے۔ تو حضرت عمر کو جس نے قتل کیا وہ اتنا محبوب ہو گیا کہ اس کے نام بھی ہیں اور اس کے نام کا پتھر بھی پہنے ہوئے ہیں، اور بہت سارے اہل سنت و جماعت میں بھی لوگ پہنتے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک صحابی کا نام فیروز تھا، ہمارے وہاں اہل سنت و جماعت میں مل جائیں گے فیروز نام کے، مگر وہ اس لیے نہیں ملیں گے کہ وہ حضرت عمر کے قاتل کا نام ان کو تو پتہ بھی نہیں، فیروز نام ملے گا ان کے وہاں۔ اور اس لیے بھی ملے گا اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں ان صحابہ میں سے ایک صحابی کا نام بھی کیا ہے؟ فیروز ہے، ایک صحابی کا نام بھی فیروز ہے۔ اور یہ جلیل القدر صحابی ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹا جو نبوت کا دعویٰ کرنے والا تھا اس کا کام تمام کرنے کے لیے جس شخص کو مقرر کیا تھا ان کا نام تھا حضرت فیروز دیلمی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخر زمانہ تھا، آپ دنیا سے رخصت ہونے والے تھے، حضرت فیروز آئے نہیں مگر آپ نے وہی صحابہ کو خبر دے دی اور آپ نے فرمایا فاز فیروز، فیروز کامیاب ہو گئے۔ تو ہمارے وہاں اگر یہ نام ہے تو کیوں ہے؟ اس لیے نہیں ہے، مگر وہاں اگر فیروز نام ہے تو صرف حضرت عمر کی عداوت میں ہے۔ یہ عداوت طریقہ مشرکین کا ہے، منافقین کا ہے، یہودیوں کا ہے، اسلام کے دشمنوں کا ہے۔ قرآن کی صورت میں بھی ذکر ہے کس کا؟ اللہ کے نبی کے دشمنوں کا۔ ان دشمنوں نے کیا کیا تھا؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہوا تو وہ لوگ خوشیاں منا رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ کیوں منا رہے تھے خوشیاں؟ اس سے اللہ کے نبی کا دل دکھے۔ کسی کے مرنے پر خوش ہونا یہ بھی کس کا طریقہ ہے؟ مسلمانوں کا نہیں، انسانوں کا نہیں، بلکہ یہ ایسے لوگوں کا طریقہ ہے جو انسانیت کی حدود سے بھی نکل گئے۔ اس لیے کہ انسان کو بھی کیا آتا ہے؟ ترس آتا ہے کہ آج وہ کل ہماری باری ہے، مرنے سے کیا خوش ہونا۔ تو بہر صورت ایسے ماحول میں قرآن پاک کی یہ صورت نازل ہوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اور آپ کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے،
اور آپ کے دشمنوں کو جواب دینے کے لیے قرآن پاک کی صورت اللہ نے نازل فرمائی۔ اس میں کیا مضمون ہے انشاءاللہ اس کی تفصیلات پھر بیان کی جائے گی۔ اللہ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا لکھا ہے؟ زینب زیب النساء کا انتقال ہوگا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہے اور شاداب انیس، ان کا انتقال ان کا مرحومہ ہے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اور انیس احمد صاحب کا انتقال ہوا، اسی محلے میں رہتے تھے، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ محمد آصف صاحب کا انتقال ہو گیا، محمد ندیم کا انتقال ہوا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امین صاحب کا انتقال ہوا، صابرہ خاتون کا انتقال ہوا۔ نہ معلوم کتنے اللہ تعالیٰ کے بندے اس درمیان ہم سے رخصت ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ سب کی مغفرت فرمائے اور سب کے درجات کو بلند فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، نفس شیطان کے دھوکے سے، برے کاموں سے، بری باتوں سے اللہ ایک ایک امتی کی حفاظت فرما۔ رحمت والے، مغفرت والے، جنت والے، اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہر قسم کی بلاؤں سے، وباؤں سے، موذی امراض سے، سازشوں سے اے اللہ پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو اس بیماری، اس وبا کی وجہ سے یا دوسری وباؤں کی وجہ سے دنیا سے رخصت ہو گئے، ان سب کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ بہت سارے علماء، بہت سارے بزرگ دنیا سے جا چکے، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ ہمارے بزرگوں کی عمروں میں برکت نصیب فرما۔ اے اللہ ان کے سائے کو تادیر ہم سب کے سروں پر قائم رکھ۔ اے اللہ دین کی خدمت کرنے والوں کی عمروں میں برکت عطا فرما، ہر قسم کے فتنے اور فساد سے اے اللہ ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہے ان سب کو شفا عطا فرما، جو حاجت مند ہے ان کی حاجتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ دین کا، یہ دنیا کا جو نقصان ہوا ہے اللہ اس نقصان، اس خسارے کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس نورانی سلسلے کو، دین کی خدمات کے سلسلے کو اے اللہ تا زندگی جاری رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہر قسم کی رکاوٹ کو اے اللہ، ہر قسم کی روک کو، سازشوں کو، ممانعت کو اے اللہ، مکر و فریب کو اے پروردگار عالم دفع فرما دے۔ اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ پوری امت کو معاف فرما، جہاں کہیں تیرے بندے پریشان حال ہے غیب سے ان کی مدد فرما۔ اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، مساجد سے ہمارے رشتے کو مضبوط فرما دے۔ اے اللہ نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا فرما۔ اے مالک جو دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما، ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما۔ اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، یہ لکھا ہے، یا ان کا ہم پر حق ہے، یا وہ ہم سے امید رکھتے ہیں، یا محبت رکھتے ہیں، یا انہوں نے سلوک کیا ہے اے اللہ یا نہیں کیا ہے، مالک ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما۔ آمین یا رب العالمین وصلی اللہ